بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم بھی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خون تھا، اور پھر آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ راستے میں سوچتے آئے کہ میں یہ سوال کروں گا، میں یہ بات پوچھوں گا، وہ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا۔ راستے بھر مناظرے کے دلائل سوچتے آئے، اعتراضات سوچتے آئے، اپنے سوالات کو دہراتے آئے، پورا مناظرانہ ذہن بنا کے بحث کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پر جو ہی رخ والضحیٰ کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، تو پکار اٹھے واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور کا دیدار کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یا اللہ، جنہوں نے دیدار رسول پہ آج سبحان اللہ کہا ہے، انہیں آج رات ہی حضور کا دیدار عطا فرما۔ آپ کے آمین کہنے سے کم از کم مشتاق لوگوں میں، اشتیاق رکھنے والوں میں آپ کا نام تو لکھ دیا گیا۔ یا اللہ، ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کا دیدار کیا، اسلام قبول کر لیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آئے تھے سوال کرنے، اعتراض کرنے، بحث کرنے، تو جو ساتھی ساتھ آئے تھے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام، تم تو کہتے تھے میں فلاں سوال کروں گا، فلاں سوال کروں گا، اب کوئی سوال نہیں کیا اور اسلام قبول کر لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میں سوال تو بڑے سوچ کے آیا تھا، پر حضور کے چہرے نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ حضور کے غلام بن کے بیٹھے، حضور کے صحابی بن کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام سچ بتا، تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ وہ نشانیاں جو میں نے تورات میں پڑھی وہی آپ کے وجود میں دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام صحابی رسول بن گئے، کتنا شرف انہیں حاصل ہے۔ رگوں میں حضرت یعقوب کا اور حضرت اسحاق کا خون ہے، نبیوں کی اولاد ہے، اور امام الانبیاء کے صحابی بن گئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ گھر جا کے سوچتے ہیں کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، لیکن یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن یہودیت میں حرام ہے۔ اسلام نے بھی اس کو مباح رکھا ہے، حکم تو نہیں دیا کہ ضرور کھاؤ، واجب تو نہیں کیا کہ اونٹ کا گوشت ضرور کھاؤ۔ تو میں ایسا کروں گا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ وہ یہودیت کے مسئلے پر بھی عمل ہوتا رہے۔ ویسے میں جائز سمجھتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، چونکہ اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے، حلال قرار دی ہے،
پر میں نہیں استعمال کروں گا، کیونکہ اسلام نے اس کو فرض تو نہیں کیا کہ ضرور تم اونٹ کا گوشت کھاؤ، لہٰذا میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ بس اتنا سا خیال دل میں آیا ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن سلام کو بلا کے لو۔ عبداللہ بن سلام آ گئے۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن سلام کیا سوچ رہے ہو؟ یہ بھی پہلے یہودیوں کے عالم رہ چکے، اب حضور کی عظمت اور سچائی کو دیکھ کے صحابی بن چکے تھے، تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو بتا جو دیا ہے تو پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، میرے رب نے آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے صرف سوچا ہے کہ میں ایسا درمیانی راستہ اختیار کر لیتا ہوں، اسلام کی بھی مخالفت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے حلال کو میں حرام کہہ رہا ہوں یا حرام کو حلال کہہ رہا ہوں، نہیں، اسلام نے اونٹ کا گوشت حلال کیا ہے، میں اس کو حلال ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں کھاؤں گا نہیں۔ صرف اتنی سی سوچ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ذرا دل تھام کے سوچیں، عبداللہ بن سلام کے دل میں تھوڑا سا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ جھڑک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ ہوش کرو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب یہودیت کو چھوڑ دیا ہے، وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، اور تم اسلام کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہو، تو پھر یہ نہ سوچو کہ میں ایسا راستہ اختیار کروں جس سے یہودیت پر بھی عمل ہوتا رہے، اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے۔ اب تم سوچو تو صرف اسلام کے بارے میں ہی سوچو۔ ذرا ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اسلام کی حدود کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے تو صرف سوچا ہے، کسی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا، کسی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ مثلا حرام نے، اسلام نے جن کاموں سے روکا تھا کہ یہ نہ کرنا، ان میں سے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، صرف ذہن میں خیال آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں متوجہ کیا اس طرف کہ ہوش کرو۔ ہمارا حال کس قدر تنبیہ کے لائق ہے، ہم کس قدر اسلام کی حدود کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں آج اس آیت کو شان نزول کے پس منظر میں کس قدر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ خطاب کتنا سونا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو۔ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ وہ شخص بڑا کامیاب ہے، خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کر گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اس میں پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کو اپنے لیے مسئلہ سمجھیں کہ میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہزاروں ڈاکو ہیں ایمان کے جو ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی دولت آپ کے پاس ہو تو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ برتن تو لوگ الماریوں میں شوکیس میں رکھ دیتے ہیں، کیا عورتیں اپنے سونے کے زیور بھی شوکیس میں رکھتی ہیں؟ وہ تو کتنے ڈبوں میں بند کر کے صندوقوں میں چھپاتی ہیں۔ کیوں؟ جو چیز قیمتی ہے اس کی حفاظت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اور جو قیمتی نہیں اس کی اتنی حفاظت بھی نہیں کرتے۔
ڈنر سیٹ ہو یا کوئی شو پیس ہو، اسے تو ہم ڈرائنگ روم میں رکھ دیں یا شوکیس میں لگا دیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن سونا، زر و جواہرات یا مال و دولت، اسے کتنے پردوں میں چھپا کے صندوقوں میں رکھتے ہیں۔ تو جو چیز قیمتی ہے اس کی حفاظت کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے تو ایمان ہے۔ مادیت کی دولت کو آپ دنیا کے ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں تو اپنے ایمان کو بھی شیطان کے نمائندوں سے بچائیں، شیطان کے چیلوں سے بچائیں۔ فکر کریں اپنے ایمان کی، علماء کے پاس بیٹھ کے ضروریات دین سیکھیں۔ ایمان کی حفاظت کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کس طرح بچایا جا سکتا ہے، ایمان کی حفاظت کے تقاضے سمجھیں۔